أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاعراف کا یہ رکوع نمبر 10 ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں 12 آیتیں ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 73 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 84 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا تذکرہ فرمایا جن قوموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہو کر رہے، کیونکہ گفتگو اور جو اس صورت کا بیان چل رہا ہے وہ انہی اقوام کے سلسلے میں ہے، ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے انکار کرنے والوں کا حشر، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا جو انکار کیا قوم عاد نے، اس کا تذکرہ گزر چکا ہے. اور تاریخ کے اس تذکرے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی اس حقیقت کو مدلل فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر شرک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم کے اندر ایک بے حسی بھی آ جاتی ہے، بے غیرتی آ جاتی ہے، ظلم آ جاتا ہے، ناجائز طریقے سے مال کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور جب انسان کے اندر توحید ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، میدان حشر میں حاضر ہو کر جواب دہی کا تصور ہوتا ہے تو گناہوں پر روک لگتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب بھیجے گئے تو مشرک ہو چکی تھی قوم،
اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کا بھی تذکرہ فرمایا سورہ نوح میں، بدھا، یعوق، نصر، یغوث، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کے اندر بڑا طبقاتی نظام تھا، یہ اونچی نسل کے ہیں، یہ نچلی نسل کے ہیں، اور بڑی کوتاہیاں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت پیش فرمائی، لیکن ان سرداروں نے، کھاتے پیتے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اور بڑا لمبا تسلسل رہا، اور اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ قوم تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جس دوسری قوم کو ترقی نصیب ہوئی، ان کی اپنی محنتوں کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی اپنی کوششوں کی وجہ سے جو دوسری قوم کو عروج حاصل ہوا، وہ احقاف کے علاقے میں قوم عاد کو، عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت سام کی نسل میں ایک صاحب تھے، جنہوں نے اپنے قوم کو سدھارنے کی کوشش کی تھی، بڑے سردار تھے، کیسے تھے، کیا تھے، ان کی زندگی پہ تو کوئی روشنی نہیں پڑتی ہے، لیکن ان کی نسل جو پھیلی، ان کا قبیلہ جو ترقی کر گیا، اس کی وجہ سے بڑے محل بناتے تھے، حویلیوں میں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور ستونوں کے ساتھ پلرز لگا لگا کے عمارتوں کی تعمیر کا انہوں نے فن پیدا کر لیا تھا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی جو ابتدائی آبادی ہوتی ہے، اس میں ستون پر گھر نہیں ہوتے، چار دیواری پر چھت ڈال لی جاتی ہے۔ ستون پر پلرز لگا لگا کے گھر بنانے کے معنی ہے کہ اچھی خاصی انجینئرنگ آتی ہو، اور مرفع الحال ہو، کھاتے پیتے ہوں۔ لہذا یہ قوم عاد بڑی کھاتی پیتی تھی، طاقتور تھے، محنتی تھے، جسم فولادی تھے، اس کا ان کو غرور تھا، اور اس غرور کی وجہ سے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، بہت انکار کیا، ستایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے جینا اجیرن کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام احقاف جو یمن میں ہے، وہاں سے ہجرت کر کر نکل گئے، اور راستے میں کئی حضرت ہود علیہ السلام کی وفات ہو گئی، کئی مقامات ہیں جہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے، لیکن وہ سب گیس کر کے بتائی جاتی ہے، خیالی ہے، تک مستند نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر طے شدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر طے شدہ ہے، باقی اختلافی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کشمیر میں بھی ہے، عرب میں بھی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی 3 جگہ بتائی گئی۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور ان قبور کو مان لینا ضروری نہیں ہے، واللہ اعلم۔ لیکن ہجرت ہو گئی، اور قوم جو ہے نارتھ کی طرف آگے بڑھتی چلی گئی۔ جو اب سعودی عرب ہے، جس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا، یہ تو سعودی ایک شخصیت کے نام پر اس کو نام دیا گیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے لفظ حجاز آتا تھا۔ تو یہ پوری مملکت کو کراس کرتے ہوئے نارتھ کی طرف جو بڑھتے چلے گئے، تو لازمی بات ہے پھر جارڈن اور فلسطین، اور آگے جانے کے بعد سیریا، ملک شام آ جاتا ہے۔ ان علاقوں میں لوگ ترقی کرتے گئے، اور انہی میں ایک صاحب تھے جو بڑے محنتی تھے، ہو سکتا ہے مسلم رہے ہوں، حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان رکھتے رہے ہوں، ان کا نام سمود تھا، اور انہی شخصیت کی بنیاد پر قبیلہ مشہور ہوا، قبیلہ سمود۔ اس کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، تاریخ میں قوم عاد ثانی بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ان کو سمود ہی کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ قوم سمود
یہ آباد ہوئی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج اگر آپ مدینہ منورہ سے اور خود نارتھ میں چلے جائیں 500-600 کلومیٹر تو تبوک کا علاقہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے دیار صالح شروع ہوتے ہیں، تو پھر چلتے چلے جائیے تقریباً 150-200 کلومیٹر تک یہ علاقہ ہے، اور پیٹرا پہ جا کے ختم ہوتا ہے جو جارڈن میں آتا ہے. یہاں پہاڑی علاقے تھے. اب یہ لوگ جب آباد ہوئے تو انہوں نے پہاڑوں میں مکانات بنانے شروع کیے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کے منکرین پر جو عذاب آیا تھا وہ آندھی کا تھا، سخت آندھی چلی تھی، لوگوں کو اڑا اڑا کر 60-70 فیٹ اوپر لے جا کر پٹکتی تھی. وہ آندھی ایسی تیز ہوائیں تھی، اور یہ آندھی 1-2 دن نہیں، سخرها لسبع لیال وثمانیۃ ایام. جو صبح شروع ہوئی تو اس طرح 7 دن مکمل ہوئے، اور اس کے بیچ میں 8 دن مکمل چلی، اور اس کے بیچ میں 7 راتیں آئیں. تہس تہس بستی ختم ہو گئی. تو اب انہوں نے سوچا کہ اس کو ذرا پکڑ کر چلے، آگے چل کے تھوڑا سا سمجھنا مفید ہوگا کہ اب یہ قوم عاد نے، عاد ثانی نے یا قوم سمود نے یہ سوچا کہ آندھی سے تو بچنا چاہیے. آندھی تو ہمارے بڑوں کو پورکھوں کو تباہ کر دی تھی، لہذا آندھی سے بچنے کے لیے زبردست ہوائیں سائیکلون کی شکل میں جو آتی ہیں ان سے بچنے کے لیے بہترین جو شکل ہو سکتی ہے، تدبیر ہو سکتی ہے، پہاڑ کا خود گھر بناؤ، ہوا نقصان نہیں پہنچا سکے گی. نظریہ تو ٹھیک تھا لیکن عمل غلط ہوا. پہاڑوں کو تراشنا شروع کیا اور سوراخ کرنے لگے. 1 کمرہ 2 کمرہ 3 کمرہ، اندر کمرے، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، ڈائننگ روم، کھانا رکھنے کے لیے اسٹور، اور تراشتے اتنے مگن ہو گئے. لازم بات ہے یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 1-2 سال کی بات نہیں ہے. صدیوں یہ کام کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کام کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. پھر ایک قبیلہ آگے کے پہاڑ کو تراشا، اس کے بعد کا قبیلہ آگے کے پہاڑ کو تراشا، یہاں تک کہ 100-150 کلومیٹر کے خطے کو انہوں نے آباد کیا. اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر نمبر 1 شرک بھی پیدا ہو گیا، اور نمبر 2 غرور بھی پیدا ہو گیا کہ ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں اور ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم سب سے مضبوط قسم کے لوگ ہیں. اور تراشا بھی ایسے کہ دشمن بھی گھسنے نہ پائے، اور بہت شاندار طریقے سے تراشا. پہاڑوں میں انہوں نے پانی کے بہنے کا انتظام کیا، نالیاں بنائی، چاہے تو آپ اس کو نالی کہہ لیں، نہر کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے کینالز. شرک کا عالم یہ کہ ہر نکڑ پر انہوں نے بت بنایا، اسٹیچو، اور ان بتوں کے حوالے کیا کہ یہ محلے کی حفاظت آپ کی ہے. یہ مشرکین کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے خدا بڑھتے رہتے. تو ان بتوں کی تعداد بڑھتی رہی ہر گلی کے نکڑ پر. اچھا، جو بنایا بت وہ بھی جوڑا ہے، پیر میاں بیوی دونوں، اکیلے نہیں. خدا بھی اور اس کی خدائی بھی ہو، تو یہ بناتے چلے گئے. شاید اگر ہم گننے بیٹھ جائیں تو سینکڑوں انہوں نے بت بنا ڈالے اور اس کی پرستش کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے. اسلام سے دور ہو گئے. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جو گزر چکے تھے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا، جبکہ تاکید کی گئی تھی کہ دیکھو عقیدہ توحید سے تم نہ ہٹو، لیکن انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کیا اور غیر اللہ کی پرستش کرنے لگے. یہاں تک کہ وہ سب سے بڑی اس وقت کی متمدن قوم بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو اسی خاندان کے تھے. اسی لیے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی جانب بھیجا انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو. انہی کے ایک فرد تھے، انہی کے درمیان نشوونما پائے تھے. ان کی پاکیزہ سیرت انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی، ان کے اخلاق برتنا، ان کے معاملات، ساری چیزیں دیکھی تھی، ان کی سچائی دیکھی تھی، ان کا اخلاق دیکھا تھا، ساری چیزیں جانچے ہوئے تھے.
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنایا تو پیترا بدل دیا قوم نے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود اللہ تعالیٰ ہے، خدا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی پرستش کرو، اسی کے لیے سجدے کرو، اسی سے دعائیں مانگو. ادھر ادھر نہ جاؤ، کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی ڈیفنس نہیں کر سکتا، ان بتوں میں کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں. لیکن قوم نے بات نہیں مانی. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، فرمایا دیکھو تمہارے پروردگار کی جانب سے کھلی ہوئی دلیل آ گئی کہ مجھے رسول بنایا گیا، مجھے نبی بنایا گیا، اور بحیثیت رسول مجھ پر وحی آتی ہے اور بتایا گیا کہ اگر تم اس راستے کو اختیار نہیں کرو گے، توحید کے راستے کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، دین اسلام کو، تو تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اور حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی. یہاں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، لیکن سورہ ہود میں آپ دیکھیں گے اور سورۃ الشعراء میں بھی آپ دیکھیں گے تقریباً حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے متعلق 7 آیتیں ہیں. قرآن مجید میں 9 مقامات تھا. سورۃ الاعراف میں ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، سورۃ الشمس میں ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، سورہ ہجر میں ہے جو پوری کی پوری قریب قریب انہی پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے دین کی دعوت پیش کی تو انہوں نے 2 باتیں کہی جو بدتمیزی کی تھی، رسول اور نبی کے ساتھ گستاخی کی تھی. ایک بات تو یہ کہی کہ یہ کیا تم تقریریں کرنے لگے ہو، تمہاری نمازوں میں پکی پڑھائی ہے کہ تم ہم کو نصیحت کرنے لگو. تو بھائی تم کو اگر حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سے اختلاف تھا تو نمازوں کو بیچ میں کیوں گھسایا؟ یاد رکھیے یہ مشرکین کا مزاج ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، بیچ میں لانا چاہتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑائیں گے، نماز کا مذاق اڑائیں گے، اذان کا مذاق اڑائیں گے. جس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی اور مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، دینی قدروں کو بیچ میں گھسا کر مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمیشہ مشرکین کی نفسیات ہوتی ہے. ایک بدتمیزی تو یہ کی، اور دوسرے کہا کہ دیکھو صالح آپ جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم جو ڈیلنگ کرتے ہیں، معاملات ہیں، اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہ کرو. ہماری دنیا میں آپ انٹرفیئر نہ جا کے آپ بیٹھ جائیے کہ عبادت کر لیجیے، ہم کو اختلاف نہیں، لیکن ہمارے معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمہارے معاملات نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، انسانوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دستور بھیجا ہے، دین بھیجا ہے، میں تو پہنچا کر رہوں گا. تو آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، کیوں مان لیں آپ کو رسول؟ تو کہا بھائی ماننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، احکم الحاکمین کہہ رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے. تو کہا نہیں کوئی دلیل دیجئے. کہا کیسی دلیل؟ کہا دلیل ایسے دیجئے مشورہ کیا آپس میں. پروف کیا ہونا چاہیے؟ پروف جو ہونا چاہیے وہ کمپلیکیٹڈ قسم کا، کئی چیزوں سے مرکب. کہا کہ سامنے جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ پہاڑی سلسلہ پھٹے، اور پہاڑ پھٹ کر اس میں سے ایک اونٹنی نکلے. نمبر 1، پہاڑ پھٹنا کوئی عام چیز نہیں ہے. پھر اس میں سے ایک زندہ اونٹنی، اچھا اونٹنی نکل جائے کافی ہی کہانی، اور 10 سال کی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر فرد ہاتھ اٹھا کے کچھ نہ کچھ تجویز رکھتا ہے. لہذا ایک شخص نے کہا کہ نہیں وہ حاملہ بھی ہو، پریگننٹ ہو. دوسرے نے کہا ہاں پھر باہر نکلنے کے بچے کو جنم بھی دے. ایک شرطیں لگائی، پہاڑ پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے، اونٹنی کی عمر 10 سال ہو، اونٹنی حاملہ ہو اور بچے کو جنم دے.
جب پوری میٹنگ ہو گئی فیصلہ اگر آپ یہ پیش کریں گے تو ہم آپ کو رسول مانیں گے ورنہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے نماز ادا کی, اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے, سجدہ کیا, دعا کی کہ اللہ قوم انکار کر رہی ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, اگر اے اللہ آپ کی حکمت تقاضا کرتی ہے تو یہ معجزہ آپ عنایت فرما دے. بس حضرت صالح علیہ السلام کا دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دے دیا, اور پھر وہ پہاڑ کٹا, لمبی چوڑی قوی ہیکل قسم کی اونٹنی برآمد ہوئی, اور وہ بھی 10 سالہ حاملہ, اور اس نے بچے کو جنم دیا. فما هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ, بہت بڑی بات ارشاد فرمائی حضرت صالح علیہ السلام نے, کہا یہ میری اونٹنی ہے, دیکھو میری نبوت کی دلیل. نہیں, یہ نہیں کہا هذه ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, کہا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. کیوں خاص حالات میں یہ بھیجی گئی ہے. دیکھیے اصلاً کیا ہے کہ جو دنیا چل رہی ہے نا وہ اسباب کی بنیاد پر, یعنی مثلاً زمین پر پانی کا برسنا, پھر اس میں بیج ڈالنا, پھر درخت کا نکلنا, درخت سے پھل آنا, سب اسباب ہے, رزلٹ آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اسباب کا محتاج نہیں سمجھنا چاہیے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے کام کر سکتا ہے, بغیر اسباب کے اس نے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی کہ ہماری دنیا تو اس کائنات میں ریگستان میں ایک ریت کے برابر ہے, ریت کا دانہ جتنا ہوتا ہے, کنکر اس کے برابر ہے. کون سا سبب تھا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کوئی مٹیریل سپلائی کر رہا تھا, کوئی انجینئر نقشہ دے رہا تھا, مزدور تھے, لیبر تھے, کام کر رہے تھے. کون اس کا حکم ہوا. انسان کو سوچنا چاہیے. یہودیوں کو آگے چل کے ہوا یہ تاریخ کے اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کے بہت زمانے کے بعد یہودیوں کو جب اسباب پر یقین ہو گیا کہ اسباب اسباب اسباب, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب مشرکین مکہ کو اسباب پر یقین بڑھ گیا, اللہ پر یقین کم ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے بغیر سبب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمہ ظاہر کر دیا, پانی نکلتا چلا گیا, لوگ پیتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو کبھی اسباب کا محتاج نہیں سمجھنا چاہیے. یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جہاں سے وہ بھٹک جاتا ہے. خالق کو خالق سمجھو, مخلوق کو مخلوق سمجھو, مخلوق مجبور, خالق مجبور نہیں ہے. یہ ہے عقیدہ. یہ اگر انسان سمجھ لے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے غیر یقینی حالات میں بچا دیتا ہے. غیر یقینی حالات میں اللہ تعالیٰ انسان کی ضروریات عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے. لہذا اونٹنی برآمد ہوئی, اللہ تعالیٰ نے کہا لے لو معجزہ. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ, کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے, تمہارے لیے معجزہ ہے. تم نے جو مطالبہ کیا تھا نا اس مطالبے میں یہ نشانی ہے. فذروھا تأکل فی ارض اللہ, اب تم اس کو چھوڑ دینا کہ وہ کھائے پیے. تأکل کھائے پینے کا لفظ میرے زبان سے نکل گیا. یہاں صرف یہ فرمایا وتأکل فی ارض اللہ کہ وہ کھا لے زمین پر. کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی اونٹنی اللہ کی زمین پر کھائے گی. ولا تمسوها بسوء, اور اس کو تکلیف نہ پہنچانا, اس کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہ کرنا. فیاخذکم عذاب علیم, کہ پھر اگر تم اس کو تکلیف پہنچاؤ گے اور اس کے ساتھ کوئی ایذا رسانی کا معاملہ کرو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا. تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا, آ دبوچ لے گا, تم پر تمام برباد ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت کا تتمہ کر دیا. وَاذْكُرْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ, یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تم کو آباد کیا. خلفاء میں نے عرض کیا تھا, خلیفۃ جمع خلفاء جانشین کو کہتے. ایک جنریشن جب چلی جاتی ہے اور دوسری جنریشن جو بعد میں آتی ہے وہ خلیفہ کہلاتی ہے. یہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میں اشارہ کر چکا ہوں, سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ہم زمین پر ایک ایسی مخلوق کو
آباد کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جنریشن جائے گی، دوسری ایک نسل ختم ہوگی، دوسری نسل آئے گی. لازمی بات ہے یہ چیز فرشتوں میں نہیں، فرشتے تو فرشتے ہیں، روز اوپر سے قیامت تک رہیں گے، لیکن انسانوں میں اور دنیا کی دیگر ساری مخلوق میں، لیکن انسانوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت دی، اسی لیے لفظ خلیفہ ارشاد فرمایا. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ، کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا خلفاء من بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تم کو زمین پر آباد کیا. تمہارے اپنے صرف ٹیلنٹ کا نتیجہ نہیں، طاقت ملی ہوئی ہے، ذہانت ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا غلہ دیا ہے، رزق عطا کیا ہے، اچھی زندگی ملی جس کی وجہ سے تم کھا پی کر محنت کرنے کے قابل بنے، ایسے قابل بنے کہ تتخذون من سہولها قصورا، کہ جو میدانی علاقے ہے اس میں تم نے محل تعمیر کیے. قصور، قصر جمع قصور، محل، پیلس. فرمایا کہ دیکھو تتخذون من سہولها، جو زمین کے میدانی علاقے اس میں تم نے محل بنا لیے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کے تم نے گھر بنا دیا. ان کی ٹیکنیک دیکھنا ہو تو چاہے آپ دیار صالح جائیں، سعودیہ میں پڑ جاتا ہے، اور آپ نارتھ میں جا کر جارڈن جائیں، وہاں پہ آپ پیٹرا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا تھا. کتنے وسیع لمبے چوڑے گھر، کالونی کی کالونیاں، محل کے محل بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صلاحیت دی، تم کو محنت کرنے کا موقع عنایت فرمایا، تم پہ کوئی عذاب نہیں آیا، تم پہ کوئی بلا نہیں آئی، کھا پی کے تم محنت کرتے رہے، ترقی کرتے رہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شکر ادا کرو، اس کا احسان ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اور میں نے گزشتہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ آلہ کا ترجمہ ہم نعمتوں سے کرتے ہیں. سورۃ الرحمن میں بھی یہی کیا جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت چھٹلاؤ گے. لیکن نعمتوں کا لفظ خود عربی کا ہے، اور نعمتن اور آلاؤن دونوں ایک معنوں میں ہے، یہ محال ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. تو آلاؤن میں جو مفہوم ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ عجیب و غریب نعمتیں جو کرشمہ ہوں، جہاں عقل حیران رہ جائے، قدرت کی نیرنگی، قدرت کے کارنامے. لہذا فرمایا کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یہ اللہ کی وہ قدرت کی نشانیاں ہیں جہاں عقل حیران رہ جاتی. اور آپ جانتے ہیں 7 ونڈرز میں آتا ہے پیٹرا، 7 ان چیزوں میں آتا ہے جہاں عقل حیران رہ جاتی ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دی، طاقت دی، صلاحیت دی، موقع دیا، وقت دیا، مہلت دی، جس کی وجہ سے تم کر پائے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لہذا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ زمین پر تم بگاڑ پھیلاتے ہوئے نہ پھیل جاؤ، بگاڑ نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، اور شرک نہ پھیلاؤ، اور بددینی نہ پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بندگی ہو، عز ہو، انکساری ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ کر حاضر ہونے کی صلاحیت ہو. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. اور وہی ہوا جو ہوتا ہے کہ نظرہ ان کا گرا تو بیچارے کمزور لوگوں پر. حضرت صالح علیہ السلام سے تو ڈرتے تھے کہ اچھے خاندان کے، اونچے خاندان کے، ان کا خاندان سپورٹ کرے گا، لڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی آخری وقت تک مکہ مکرمہ میں بدتمیزی کرنے ڈرتے تھے کہ بھئی قریش کے ہیں، بنی ہاشم کے ہیں، ہماری پٹائی ہو جائے گی، بنی ہاشم بدلہ لے لیں گے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے پر آگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم ہجرت دیا. تو یہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ قوم جو سردار تھے، اونچے خاندان کے تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، لہذا ہمارے خاندان کے نوجوان ہیں، ہمارے خاندان کے فرد ہیں، ان کو تو کچھ نہ کرو. مصیبت کس پہ گری؟ کمزوروں پر. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ سردار جو غرور کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے،
للذین استضعفوا، ان سے کہا جن کو کمزور اور نہتا بنا دیا گیا تھا۔ یہ قرآن مجید کا لب و لہجہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للضعفاء، جو کمزور تھے، نہیں، للذین استضعفوا، زبردستی کو کمزور بنا دیا گیا تھا، ویکر سیکشن میں زبردستی ڈال دیا گیا تھا۔ جو بدتمیز مغرور قومیں ہوتی ہیں نا، وہ قومیں ہمیشہ اپنے ایک جز کو، اپنے ایک پارٹ کو، اپنی آبادی کے ایک حصے کو کمزور نہتا بنا کر رکھتے ہیں تاکہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، تعلیم یافتہ قومیں ہوتی ہیں، یا جن کے پاس دین کا شعور ہوتا ہے، تو وہ کسی کو من حیث القوم کمزور بنا کر اور یہ کاسٹ وہ کاسٹ میں تبدیل کر کر ان کو جینا حرام کر کر ایسے دنیا میں نہیں بساتے، مل جل کے رہتے۔ لہذا بڑے بڑے ملکوں میں آپ جا کے دیکھیں گے، لیبر کے بھی وہی حقوق ہے جو منسٹر کے، اور وہ بھی اسی طرح خوشی کے ساتھ جیتا ہے، خوشحالی کے ساتھ جیتا ہے جیسے امیر لوگ جیتے ہیں، سب کو حقوق ملتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ ہمارے علاقوں میں دیکھیں گے کہ ایک طبقے کو ہمیشہ کمزور بنایا جاتا ہے، ان سے جینے کی جو سہولیات ہے وہ چھینی جاتی ہے تاکہ وہ ایک نچلے طبقے میں ہمیشہ بنے رہیں۔ یہی نفسیات تھی قوم سمود کی کہ انہوں نے للذین استضعفوا، ان کمزوروں کر دیا تھا، نہتا کر دیا تھا، اور ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا۔ لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان والے تھے ان سے کہا تعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تم کو معلوم ہے کیا کہ صالح اللہ کے رسول ہے؟ قالو، جواب دیا اس کمزور طبقے نے، انا بما ارسل بہ مؤمنون، ہاں آپ کے رسول ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم حضرت صالح علیہ السلام کو مومن رسول مانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہاں ان لوگوں نے جو غرور میں مبتلا تھے، متکبر تھے، بڑے ایٹیٹیوڈ میں یہ کہا کہ انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کیا کرتے کر لو، جن کو تم رسول مان رہے ہیں ان کو رسول نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ انکار کے باوجود اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جینے کے لیے دنیا کا سامان عطا کرتا ہے۔ یہ میں سورۃ البقرہ میں بھی عرض کیا تھا، بیچ میں بھی ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ میری نسل میں دینی قیادت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں جو ایمان والے ہوں گے ان کو ہم یہ موقع دیں گے۔ دوسری دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ جو دیندار ہوں گے ان کو غلہ رزق ہدایت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، غلے اور رزق پر کھانے پینے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، ہم کافروں کو بھی دیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد ان کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرمایا کہ ان کو بھی دیں گے جو کفر کریں گے، انکار کریں گے، جینے کا حق سب کو دے گا اللہ تعالیٰ زمین پر، جو جیسے محنت کرے گا، کما لے گا، کھائے گا، پیے گا، ایمان رہے گا تو آخرت میں کامیابی ہوگی۔ یہ ہے ایمان کے معنی، یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہنے کے باوجود غلہ چلا آئے گا، اب فرشتے جو ہے تھیلے میں بھر بھر کے سونے کے ڈلے لا کے دے گا، یہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط فہمی میں۔ ایمان کے معنی ہے آخرت میں نجات، کفر کے معنی ہے کہ آخرت میں ناکامی۔ اب دنیا تو اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عام فرما دی، جو آگے بڑھ کر محنت کرے اس کو دنیا مل جائے گی، ایمان والا ہو تب بھی ملے گی، ایمان سے محروم ہو تب بھی ملے گی۔ کبھی کبھی ایمان والے کو نہیں مل پاتی ہے، کبھی کبھی اہل کفر کو نہیں مل پاتی ہے، وہ محنتوں اور اس کے نتائج پر مبنی ہوتا ہے۔ لہذا ان کو اللہ تعالیٰ نے جینے کا موقع دیا، سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن قرآن پاک کی دوسرے مقامات پر یہ وضاحت آتی ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عنایت فرمایا اور جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا بار بار قرآن مجید میں، یہ ایک جگہ سورۃ الاعراف میں نہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ یہ ذرا لمبی چوڑی تھی اور یہ جب نکلتی تھی تو پھر چھوٹے چھوٹے جانور دیکھ کے ڈر کے بھاگنے لگتے تھے، بلک جاتے تھے،
یہ بڑی شان سے پنگھٹ پر جاتی تھی پانی پینے کے لیے. تو زمانہ نلوں کا سسٹم نہیں تھا نا، لازمی بات ہے نہر وغیرہ ہوتی تھی جہاں جا کے پانی لیا جاتا تھا. تو دوسرے جانور مارے ڈر کے بھاگ جاتے تھے، بھدک جاتے تھے. تو میٹنگ ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کی موجودگی میں کہ ہمارے جانور کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی اونٹنی ترقی کرتی جا رہی اور موٹی تازی ہو رہی، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے تجویز رکھی کہ آپ ایک کام کیجئے، ایک دن اونٹنی کو اپنا آنے دیں، ہمارے جانور اس دن چر لیں گے، پانی پی لیں گے، اور پھر جس دن ہمارے جانور بند رہیں گے وہ دوسرے دن آپ کی اونٹنی پانی پی لیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. باری مقرر ہو گئی. یہاں تک بھی حالات ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد سے ہوا یہ کہ ایک بدماش شخص تھا جس کا نام تھا قیدار بن صالف، اس کا نام آتا ہے روایتوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تذکرہ کیا اس کا. وہ بڑا شیطان صفت تھا، اور ہر قوم میں ایک فرعون ہوتا ہے متکبر جو پوری قوم کو لے کر ڈوب جاتا ہے. لہذا وہ بھی ایسے ہی تھا، اپنے وقت کا فرعون تھا، اور کہتے ہیں بڑا طاقتور تھا، کھاتا پیتا تھا، امیر تھا، کیا کیا رہا ہوگا پتہ نہیں. اور اس کی کیبنٹ تھی، 9 لوگ تھے اس کو ملا کر، اور 8 لوگ اس کے ساتھ تھے. 9 لوگ بڑے بدماش تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ 9 لوگوں کی ایک ٹیم تھی جو زمین پہ بہت بگاڑ فتنہ پیدا کرتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کو ایک مہم بنا کر جی رہے تھے. ایسے موقع پر قوم کا امتحان ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ جب کوئی ظالم بدتمیز گستاخ قسم کا آدمی اگر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو اگر قوم شریف ہے تو قوم اس سے برات کا اظہار کرے، اس کی مخالفت کرے، اس کا ساتھ نہ دے. اگر قوم اس کا ساتھ دے رہی ہے، جانے وہ جو کر رہا ہے کرنے دے رہی ہے، تو قوم بھی ملیامٹ ہو جاتی ہے. یہ حقیقت سمجھنا چاہیے قوموں کو، اور قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھنا چاہیے تو یہ حقیقت سمجھ میں بھی آئے گی. لہذا اس نے ایک بار پھر میٹنگ بلائی. قیدار ابن صالف نے میٹنگ بلائی اور کہا کہ ڈیلی جس طرح ہمارے جانور چلتے تھے، وہ فوبا ہوتے تھے، موٹے تازے ہوتے تھے کھا پی کے، اور ان سے اچھا دودھ نکلتا تھا، اور ذبح ہوتے تو ان کا گوشت خود ملتا. ابھی تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، ایک دن بھوکے رہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، ایک دن کھانے کے لیے ملتا ہے، کمزور پڑ گئے ہیں. لہذا اس اونٹنی سے نجات حاصل کرنا چاہیے. حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ناقۃ اللہ وسقیاھا، نہیں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے بیچ میں نہ ہو، اس کے بیچ میں نہ ہو، اس کو کچھ ستانے اور تکلیف پہنچانے کی ہرگز نیت بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہم ایک تدبیر کرتے ہیں. اور اس نے اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ پورے کے پورے 9 لوگ ایک مقام پر جو نکڑ تھا، ایک موڑ تھا بستی کا، جہاں سے نکل کر دریا کی طرف جاتی تھی اونٹنی، وہاں جمع ہوئے. اور جب اونٹنی آئی تو لوگ گھبرا گئے، کہا کہ نہیں چھوڑ دیجیے. اس نے کہا نہیں، میں پہلا وار کرتا ہوں. لہذا اس نے گھٹنے پہ پہلے تلواریں ماری، جس کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ گئی، اور پھر آٹوں نے اس کے بعد حملہ کر دیا اور اونٹنی کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو، قتل کر ڈالا اونٹنی کو. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے روگردانی کی، بغاوت کی، اللہ کے حکم کو توڑ دیا. وَقَالُوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، کہا اے صالح جس چیز کی تم دھمکی دے رہے تھے نا، اونٹنی کو ختم کر دو گے، ستاؤ گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ لے کر آؤ گا، تم رسول ہو. رسول ہونے کی بنیاد پر حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیا. اور جب اونٹنی آ گئی تو اب رسول ہونے کی بنیاد پر عذاب کا دعویٰ کر رہے ہیں، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ حضرت صالح نے کہا کہ اونٹنی کا بچہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ کئی پہاڑوں میں بھاگ گیا ہے. وہ پہاڑوں میں چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے 3 بار آواز لگائی، جیسے اونٹ پکارتا ہے، چیختا ہے.
اس کی 3 چیخوں کی آواز آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کا انتظار کرو، 3 ایام، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے یاد رکھو جو غلط نہیں ہوگا، پورا ہو کر رہے گا۔ اور میں چلو 3 دن بھی دیکھ لیں گے۔ دوسری صبح ہوئی، مذاق اڑایا حضرت صالح علیہ السلام کا، کیا ہوا؟ آرام سے سوئے، صبح ہو گئی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر سیکنڈ ڈے صبح ہوئی، مذاق اڑایا، جمعہ کا دن تھا، یہ انہوں نے چہارشنبے کو کیا، جمعرات کو مذاق اڑایا، جمعہ کو مذاق اڑایا، لیکن ہفتے کا دن جب صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کے ساتھ زمین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثمین، زلزلہ تھا زبردست قسم کا، خطرناک قسم کا زلزلہ تھا، ایسا زلزلہ تھا کہ اس میں ایک چیخ بھی تھی، ایک آواز بھی تھی، اور زلزلے سے پہلے ایک آواز آتی ہے، نیچرلی بھی ہے، تو ایک چیخ تھی اور اس کے ساتھ تھر 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 زمین کانپ رہی تھی۔ اور جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ پتھروں کے مکانات آندھی سے بچا لیں گے، تو اتنے نکمے تھے، اتنے نادان تھے، بلکہ آپ کہہ لیجیے اتنے بیوقوف تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بس مجبور ہے، آندھی ہی لا سکتا ہے۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ دوسرا عذاب تھا، ایسی زبردست جگاڑ اور اس کے ساتھ وہ زلزلہ، وہ زمین کی تھرتھراہٹ کہ گھروں میں ان کے گھر ان کے لیے قبرستان بن کے باہر نہیں نکل سکے، قصہ ختم ہو گیا۔ بچے تو کون بچے؟ وہی بچے جو ایمان والے تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثمین، زلزلے نے ان کو آگے بوچا اور صبح وہ ایسے ہو گئے اپنے گھروں میں جیسے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ قصہ ختم ہو گیا، بستی کی بستی برباد ویران ہو گئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بستی پر آتا ہے تو پھر وہ بستی دوبارہ ابھر نہیں پاتی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، لہذا حضرت صالح علیہ السلام منہ پھیر کے آگے نکل گئے۔ وقال، اور فرمایا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچایا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے نصیحت کی، محبت کے ساتھ سمجھایا۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن قوموں کا عالم یہ کہ نصیحت اور خیرخواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، لڑانے والوں کو پسند کرتے ہیں، پیسے لوٹنے والوں کو پسند کرتے ہیں، غرور میں مبتلا لوگوں کو پسند کرتے ہیں، جو خیر خواہ ہوتے ہیں، للہ فی اللہ کام کرتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے۔ یہ قوموں کا مزاج ہے اور اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں بہت ترقی ہو گئی، اب تو الحمدللہ سب پڑھے لکھے ہیں، ڈگریوں کا ہمارے اب بھی وہی ہے، اب بھی وہی ہے، فتنہ پرور لوگوں کو سننا سنانا، جھگڑالو لوگوں کو سننا سنانا، اس میں لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ خیرخواہی کی بات اللہ کی کتاب سے جوڑا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سے جوڑا جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے، تو ایسے لوگ پسند نہیں آتے۔ ان کی مخالفت ہوتی ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو مسجدوں سے نکالا جاتا ہے، پھر اس کی سزا بھگتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختلف قسم کی سزائیں آتی ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سونامی آتی ہے، کبھی بارش زیادہ پڑتی ہے، کبھی قحط ہو جاتا ہے، کبھی دشمن بندوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن مزاج یہی ہے کہ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ نصیحت کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے، پسند نہیں کیا۔ نصیحت کرنے والے حضرت ہود علیہ السلام تھے، پسند نہیں کیا۔ آگے نصیحت کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ چلا، مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو پسند نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آئے صحابہ میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کم مدت ملی، تقریباً 18 مہینے 2 سال، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، لیکن نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عمر کو شہید کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کو شہید کیا، حضرت حسین کو شہید کیا۔ نصیحت کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے اور اپنی عاقبت تباہ کر لیتے،
اس حقیقت کو ہم سمجھے، خیر خواہ کون ہے، بھلائی کون چاہ رہا ہے، میری جیب میں ڈاکہ کون ڈال رہا ہے۔ سیٹوں کو بھی سمجھنا چاہیے، عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک دن کے جلسے کی صدارت کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کر قوموں میں جھگڑا پیدا کر رہے ہو، اپنی قوم میں، اپنی امت میں، ایمان والے ساتھیوں میں لڑا رہے ہو، لڑا کے خوش ہو رہے، بڑھ گئے ہی لڑا کر تماشا دیکھنے کے لیے۔ کیوں مزاج بگڑ گیا لوگوں کا؟ یہ وہی روش ہے جو قوم عاد کی تھی، جو قوم سمود کی تھی۔ جیسے قوم عاد قوم سمود تباہ ہوئی، یہ لوگ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ لہذا فرمایا دیکھو ہمیشہ نصیحت کرنے والوں کی بات سننا چاہیے، ان کے ساتھ دینا چاہیے۔ جو ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچے مقامات پر فائز کرتا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، فرمایا تم نصیحت کرنے والوں کو لیکن تم نے پسند نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ تم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب یہ قافلہ چل پڑا، لوگ بکھرتے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے جو ساتھ ایمان والے لوگ تھے، لازمی باتیں انہوں نے کچھ تجارتیں کی، کچھ کھیتی کی، مختلف علاقوں میں بستے چلے گئے، یہاں تک کہ آبادیوں کا جو بڑا مرکز بنا وہ مرکز پھر عراق بنا، اور عراق میں پھر بڑی شرک پیدا ہوا، اور کے علاقے میں، بابل کے علاقے میں، نینوا کے علاقے میں، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خود مستقل ایک سورت ہے، سورہ ابراہیم آگے آنے والی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خوب ہے قرآن مجید میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کا ذکر فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک بھائی تھے جن کا نام ہاران تھا۔ وہ ہاران، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تاریخ اس پر روشنی نہیں ڈالتی ہے، لیکن ان کے جو فرزند تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں سائے کی طرح رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن میں اللہ تعالیٰ کے دین کی جانب بلایا، اسلام کی دعوت دی، فآمن لہ لوط، تو ان کو پہلا ایمان قبول کرنے والا آپ کا خود بھتیجا تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام۔ تو صرف بھتیجے تھے ابھی کہ حضرت ابراہیم کو ہجرت کا حکم ہوا، اپنے چچا کے ساتھ چل پڑے، چھوٹا سا قافلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت سارہ، اور حضرت لوط علیہ السلام جو کم عمر سے نوجوان تھے۔ پھر یہ بڑی لمبی ہجرت ہوئی، تاریخ میں شاید کسی کی اتنی لمبی ہجرت ہو کہ عراق سے مصر ہوتے ہوئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لائے، اور الخلیل میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام وہ نوجوان ہو گئے، بھرپور ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے۔ بڑی برکت تھی، بہت برکت تھی، حد نگاہ، بکریاں بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کے کام میں بالکل منہمک تھے، اپنا معاشی مسائل بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ہم لوط کو بھی نبی و رسول بنا رہے ہیں، اور ان کو صدوم کے علاقے میں آپ بھیج دیں۔ یہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام قیام فرما تھے، جس کو الخلیل کہتے ہیں، آج بھی ایک شہر وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ وہاں سے تقریباً 120-140 کلومیٹر کے فاصلے پر اردن کے علاقے میں جو جارڈن ہے، وہاں یہ صدوم کی بستی تھی، بیچوں بیچ اس کا ایک کیپٹل تھا، اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید وہاں پہنچ چکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک گناہ کے بہت عادی تھے، ایک بہت سخت گندا قسم کا گناہ وہ کرتے تھے، اس کے بڑے عادی تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوط کو بھیجیے،
تاکہ وہ اس گناہ کو ان کی سوسائٹی سے معاشرے سے نکال کے پھینک دیں، ان کو پاک بنا دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے۔ اب پہلے تو اجنبیت کے باہر سے آئے، نان لوکل، لیکن دھیرے دھیرے حضرت لوط علیہ السلام نے ایک ایسی تدبیر کی جس کی وجہ سے یہ باہر کے ہیں، نان لوکل ہے، یہ ذہن سے نکل گیا، کیونکہ آپ نے نکاح فرمایا اس قوم میں، آپ نے نکاح فرمایا، اور نکاح کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے جو نکاح ہوتے، یاد رکھیے اس کے متعدد روحانی اسباب ہوتے ہیں۔ جس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے وہ بھی سمجھ لیں۔ کبھی آپ نے دو قبیلوں کو جوڑنے کے لیے فرمایا، کبھی آپ نے علوم نبوت کی نشر و اشاعت کے لیے فرمایا۔ نکاح وہ ضرورت نہیں ہوتی انبیاء علیہ السلام کو جو ضرورت ہماری ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، ہر کام آسمان سے آتا ہے، حکم الہی کی بنیاد پہ وہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور وہاں حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت پیش کی، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو حضرت لوط علیہ السلام کو جب کہ آپ نے کہا، دیکھیے آپ ذرا پیچھے جائیے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کے سلسلے میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ابھی یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، آج جو آیتیں پڑھے گی کیا فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، أَخَاهُمْ بھائی، انہی کے بھائی۔ لیکن لوط علیہ السلام کے سلسلے میں نہیں فرمایا، ان کے بھائی لوط کو ہم نے بھیجا، وہ لوطن اور لوط کو ہم نے بھیجا، بس اخون کا لفظ نہیں، بھائی کا لفظ نہیں، کیونکہ وہ اس قوم کے نہیں ہے۔ قرآن مجید الفاظ کے اختیار کرنے اور الفاظ کے چھوڑنے مٹنے میں تاریخ بیان کر دیتا ہے پوری کی پوری۔ ایک لفظ کے ذکر سے، ایک لفظ کے ترک کر دینے سے، چھوڑ دینے سے پوری ایک تاریخی حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ۔ اگر یہاں بھی آتا کہ وَأَخَاهُمْ لُوطًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام بھی اس قوم کے فرد تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کس کے نتیجے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نتیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً ویسے یوں عراق کے ہیں اور تشریف فرما فلسطین کے ہیں، اسی لیے یہودیوں کو کوئی حق نہیں فلسطین کو اپنا کہنے کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمیشہ یہ کہا کہ فلسطین کو فلسطینیوں کا ہے، میں ان کی محبت کی وجہ سے ان کے درمیان رہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کبھی اپنے آپ کو فلسطینی نہیں کہا، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہودیوں کا کیوں ہوگا؟ پھر یہ چھوڑ کے بھاگ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، مصر میں رہے، کھاتے پیتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے یہ لوگ، پھر لوٹ کے پھر چھوڑ کے بھاگ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ادھر ادھر مدینہ منورہ تک آ کر آباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سے فلسطین کی طرف گئے، پھر مار کھائے، پھر بھاگ گئے چھوڑ کر، یوروپ میں آباد ہو گئے، یوروپ میں پٹائی ہوئی، پھر بھاگ کر فلسطین آئے گئے۔ فلسطین تو وہاں ہے ہی نہیں تاریخ میں، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے صدوم کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی و رسول کی حیثیت سے۔ اس قال لقومه، تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، تاتون الفاحشۃ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، وہ بے حیائی ما سبقکم بها من احد من العالمین، پوری دنیا میں تم سے پہلے کسی فرد نے وہ بے حیائی نہیں کی، من احد، کوئی بھی ایک آدمی بھی اس بے حیائی کو نہیں کیا، تم وہ بے حیائی کر رہے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم مردوں سے وہ تقاضے پورا کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ سے رکھے ہیں۔ فطرت الگ ہے، نیچر الگ ہے، اور اس نیچر کو، اس فطرت کو سارے چرندے پرندے درندے سب ملحوظ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بگاڑتا ہے تو وہ ابلیس کا شاگرد، وہ شیطان کا چیلا اس نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے جو غیر فطری ہے،
جو نیچر کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے، روحانیت کے خلاف ہے، جو دین کے خلاف ہے، چلیے دین کو چھوڑ دیجیے، یہ دین کو نہیں مانتے، منکرین دین ہے، تو تمہارے نظام زندگی کے خلاف ہے، سسٹم جو زندگی کا ہے، جو باڈی اللہ تعالیٰ انہیں عنایت فرمائی اور جو باڈی کے فنکشن سے اس کے خلاف یہ تم عمل کرتے ہو کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء ولنتم قوم مسرفون، تم بہت بگڑے ہوئے لوگ ہو، رک جاؤ، ختم کرو ایک کام۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا، قوم نے کیا جواب دیا؟ صرف یہ جواب دیا اخرجوهم من قريتكم، یہ جتنے حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان والے ساتھی کو نکال دو یہاں سے۔ انہم اناس یتطہرون، بڑے نیک بنتے، پاک بنتے، طاہر، بڑا تقوی، طاہر، طہارت کی بات کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، عفت کی بات کرتے ہیں، عظمت کی بات کرتے ہیں، عصمت کی بات کرتے ہیں، ان کو نکالو، پھینکو، نہ رکھو ان کو بستی میں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو نکالنا نہ نکالنا ہے تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا، میں تم کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرو۔ دعوت توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تم تک پہنچ چکی، اب زندگی شریفانہ گزارنے کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ بار بار حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن یہ انہوں نے دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے کہا اب اگر آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا تو ہم پتھر مار مار کے آپ کو ختم کر دیں گے، یہ لفظ استعمال کیا، پتھر مار مار کے ہم قصہ تمام کر دیں گے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، گھر میں رہنے لگے، غمزدہ رہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اب یہ قوم سدھرنے والی نہیں، تو فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، جو جماعت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا محسوس کیا کہ یہ چند مہمان ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فجاء بعجل حنیذ، فوراً ایک بچڑے کو بھون کر کھانے پینے کا انتظام کیا، کہا یہ بیٹھے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اذا رأى أيديهم لا تصل إليهم ووجس منهم خيفة، دیکھا ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں، ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں کھانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ محسوس ہوا، دشمن ہیں، حملہ کرنے آئے ہیں، کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ ہر مسافر کھانے کا ضرورت مند ہوتا ہے، اس زمانے میں تو کتنی شدید ضرورت ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھبراہٹ محسوس کی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوا، مولا کیا معاملہ ہے، کون آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کا ایک حکم لے کر جا رہے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بھتیجا ہے نا، لوط ہے وہاں پہ، نیک صالح، اللہ کا نیک بندہ، نبی و رسول۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم آپ کو اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ہم کو معلوم ہے کون ہے کون نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ خاموش رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً خاموشی اختیار کی، اور یہ فرشتوں کا قافلہ ایک انسانی وقت کی شکل میں بڑھتا چلا گیا، پہنچ گئے صدوم کے علاقے میں، اور جیسے ہی صدوم کے علاقے میں پہنچے شور ہو گیا ہے، کچھ نوجوان ہے، کچھ نوجوان ہے، پکڑو، اجنبی ہے، پکڑ لو ان کو، پکڑ لو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً اپنے گھر میں ان کو بنا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میرے گھر میں رہو، باہر مت نکلو، بہت بدتمیز قوم ہے۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان میں ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں، روایتوں میں ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انجام تو بیان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حرکت نہیں بیان کی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ خود حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، انہوں نے قوم کو اطلاع دی کہ مہمانوں کو لوط نے چھپا لیا اپنے گھر میں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا۔ لہٰذا گھر پر قوم نے حملہ کر دیا، دروازہ توڑنے کو تلے ہوئے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مہمان آپ کے نہیں ہیں، مہمان بستی کے آپ ہمارے حوالے کیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی میری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرو، شریفانہ زندگی بسر کرو، گندگی ختم کرو، سمجھو اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب عذاب۔
یہ سب دقیانوسی دھمکیاں ہیں، ہم ماننے والے نہیں، آپ ہمارے حوالے کر دیجیے مہمانوں کو۔ ایسا لگ رہا تھا دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہوں گے اور حضرت لوط علیہ السلام کا کرب، بے چینی، تڑپ، دروازے کی طرف دوڑتے گھر کے اندر آتے، دروازے کی طرف دوڑتے گھر کے اندر آتے، کہتے اللہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں مدد کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر نافذ کرنے کے لیے آئے۔ کھولیے دروازہ کھولا گیا، بھیڑ مجمع، اور فرشتوں نے ان کے آنکھوں پہ پر مارا، اندھے نابینا، اور کہا کہ آپ فوراً روانہ ہو جائیے، صبح ہونے سے پہلے آپ اس بستی سے دور چلے جائیے، زبردست عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان والوں کو جمع کیا، نیک لوگوں کو جمع کیا، تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پلٹ کے نہیں دیکھنا، وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِنْكُمْ، کوئی بھی پلٹ کے نہ دکھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے ان کو ان کے ایمان والے ساتھیوں کو نجات دے دی سوائے ان کی اہلیہ کے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی خاتون کی بیوی، کسی سے بھی آپ ترجمہ کر لیجئے، ان کو نہیں۔ کیوں؟ دلالی کی تھی، کیوں؟ اپنی قوم کی محبت میں اپنے شوہر سے بے وفائی کی تھی، اپنی قوم کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کیا، لہذا وہ بھی اسی قوم میں تباہ ہو گئی۔ کانت من الغابرین، وہ ٹھہرے رہنے والوں میں ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام تیزی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں روانہ ہوتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، کہ ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی۔ اب آندھی نہیں آئی، اب طوفان نہیں آیا، پانی نہیں برسا، قحط نہیں، اب زلزلہ نہیں، اب تو نیا عذاب تھا، پتھر برس رہے تھے، آسمان سے پتھر برس رہے تھے۔ اور کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا نکل جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوط کو تم پتھر مار کے کیا ہلاک کرو گے، ہم تم کو پتھر مار کے ہلاک کریں گے۔ ایک دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا، یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ گناہ کوئی کرے تو پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو، رجم کر دو۔ اور اس سے ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ اس گناہ کے مرتکب کو پتھر مار مار کے، جس کو رجم کہتے ہیں، سنسار کہتے ہیں، سنسار کر دیا جائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ انظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا اس زمین کو، اس خطے کو اٹھا کر بستی کو پلٹ کر زمین پہ دے مارا گیا، تو 400 میٹر اندر گھس گئی زمین، 400 میٹر، اور ایسا گندھک والا، ایسا سلفر بھرا ہوا پانی نکل آیا کہ اس پانی میں آج تک نہ مچھلی، نہ دریائی گھوڑا، نہ مینڈک، نہ پانی کے کیڑے، کوئی چیز پنپ نہیں پاتے، اور انسان بھی تیرنا چاہے تو غباری کی طرح اوپر تیرتا رہ جاتا ہے۔ اب اس کو اسرائیل نے تفریح بنایا، تفریح بنا کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقام کو تفریح بنا کر ہم کمائیں گے، نہیں کما پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ یہ وہ مقامات ہے جو تفریح کے لیے جانے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے جانے کے لیے، رونے کے لیے، کہ ڈیڈ سی جو بنا دیا گیا، بحر میت جس کو کہتے ہیں، کہ یہ دراصل وہ علامت ہے، وہ نشانی ہے اس عذاب کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آنے والوں کے لیے یہ پچھلے لوگوں کی عذاب اور سزائیں ایک عبرت بن کر رہ جائے، تعزیانہ بن کر رہ جائے، اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس عذاب سے ان کو دوچار کیا کہ پوری قوم صدوم کی ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، اس قوم کے کوئی افراد نہیں بچے، لیکن اس قوم کا جرم بچا ہوا ہے، اور جو اس قوم کا جرم کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو بندروں سے، خنزیر سے مسخ کر دے گا۔ اور اگر اسلامی مملکت ہوگی
تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے گا. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کو بیان فرمایا وہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ضد کو چھوڑو، اللہ کے حکم کو مانو. ضد انسان کے اندر جو آ جاتی ہے نا، کبھی کبھی اچھے خاصے بھلے لوگوں میں بھی ضد آ جاتی ہے. ضد کو پیروں تلے رون ڈالیے. جب کبھی اللہ کا حکم آئے، اللہ کے رسول کا حکم آئے، ضد کو نکال کر پھینک دیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھک جائیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت ترقی دیتا ہے ایسے لوگوں کو، اور آخرت میں تو کامیابی کا تاج لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.